الحمد لله كلما حمد له حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ برادران اسلام، کووڈ کے اس زمانے میں انسان کے اندر طبی شعور بیدار ہوا اور اس کو یہ احساس ہوا، اس کو ایک تو اپنے جسم کے سلسلے میں بہت ساری معلومات کی طرف اس کی توجہ بڑھی، اس کا آپس میں تذکرہ بڑھا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، خاص طور سے انسانی نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں اس پر غور کرنے کا، تدبر کرنے کا زیادہ موقع سامنے آیا۔ اس موقع سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن مواقع بڑھ گئے۔ اس موقع پر ایک طرف تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسان، اس کی دریافتیں، اس کی ایجادات، اس کی سائنسی ترقیاں، اس کی معلومات، وہ سب کتنی کم ہیں، کتنی محدود ہیں اور وہ کتنا بے بس ہے اس بڑی کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے۔ وہیں پر یہ حقیقت بھی سامنے آئی اور اس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد کی جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر، انسانی جسم کے تحفظ کا کتنا زبردست انتظام کیا ہے۔ یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان کے اوپر اس ماحول میں، جس ماحول میں وہ جیتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں نہیں نظر آنے والے اس کے جسم کے دشمن اس کے اوپر ہر وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کروڑوں جراثیم میں سے کچھ مہلک ہوتے ہیں اور کچھ مہلک ہو سکتے ہیں، تو انسان ہر وقت کروڑوں دشمنوں کی، جان لیوا دشمنوں کی زد میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندرون میں اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے بے شمار دشمنوں کی آماجگاہ بنے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ المعدۃ بیت الداء، بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا مرکز تو انسان کا معدہ ہے، اس کا اسٹمک ہے۔ تو انسان کے اوپر کروڑوں دشمن، نہیں نظر آنے والے دشمن، بہت ہی چھوٹے لیکن مہلک دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف انسان کے جسم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں محافظ انسانی جسم کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر بہنے والا جو خون ہے اس میں سفید خلیات ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہوتے ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور جن کا کام ان دشمنوں سے حفاظت کرنا ہوتا ہے جو انسانی جسم کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کے اندر تک چلے آتے ہیں۔ تو یہ زبردست انتظام ہے۔ یہ جو دشمن حملہ آور ہیں یہ بھی نہیں نظر آنے والے، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتے لیکن بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ جو ان کے محافظ ہیں یہ بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے لیکن بہت زبردست محافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمونیٹی کی اصطلاح ہم نے اس دوران میں بہت زیادہ سنی اور اس سے ہم لوگ بہت زیادہ آگاہ ہوئے۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس کی بہت ساری چیزوں کے اندر امیونٹی کو بڑھانے والی طاقت رکھی ہے، قدرت رکھی ہے۔
جن چیزوں کو ہم صرف اپنے کھانوں کے رنگ، خوشبو اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے عام طور سے استعمال کیا کرتے تھے، معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر تو امیونٹی یعنی قوت مدافعت یعنی اپنی حفاظت کو بڑھانے کی زبردست قسم کی قوتیں موجود ہیں، سامان موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں، جن سے انسان اس موقع پر بہت زیادہ اس کے بارے میں سننے کا اور جاننے کا اور غور کرنے کا اسے موقع ملا۔ تو یہ ایک پہلو ہے، نشانیوں کا پہلو، کہ انسان غور کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ دوسرا ایک اور اس میں غور و فکر کا پیغام ہے، اس انتظام کے اندر غور و فکر کا ایک اور بہت بڑا پیغام اور موضوع ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے ایمونٹی کا اتنا زبردست نظام قائم کیا، تو ہماری شخصیت اور ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے کیا اس نے ایمونٹی کا کوئی انتظام کیا؟ تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سنت رسول کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست انتظام ہمیں عطا کیا ہے اس سلسلے میں ایمونٹی کا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری شخصیت کو تباہ کرنے والے بہت سارے دشمن برائیوں کی صورت میں، منکرات کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ہماری شخصیت کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سماج کو برباد کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ برائیاں جب پھیلتی ہیں تو پھر معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا چند روز پہلے ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کل ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے نہایت شرمناک واقعات پیش آتے رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارے ملک کا سماج، خود ہماری ملت کا سماج کتنی شدید خطرات سے دوچار ہے۔ ان برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، ان خطروں سے بچانے کے لیے اور ان تباہ کن جراثیم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ضروری ہے کہ اس ایمونٹی سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا جائے، بڑھایا جائے، فعال کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے امر بالمعروف، اور اس کے بعد پھر خاص طور سے نہی عن المنکر کا سسٹم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں بتایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی نبیوں کی زبان سے لعنتیں برسائی گئی ہیں۔ کیوں؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ ان کے اندر سرکشی، نافرمانی، زیادتی، اعتداء، ظلم بڑھتا چلا گیا۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائیاں وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنے برے کام وہ کرنے لگے تھے، کیسی خراب صورتحال سے وہ ملوث ہو گئے تھے۔ تو یہ جو نہی عن المنکر ہے، یہ ایک ایسا میکانزم ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو کسی معاشرے میں جب فعال ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ معاشرے کو برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید یہ تصور دیتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایسا مکمل نظام ہو ایمونٹی کا، نہی عن المنکر کا، کہ ہر ایک دوسرے کو روکے، ہر ایک دوسرے کو سمجھائے۔ ایسا نہیں ہو کہ چند لوگ ہو روکنے والے، منع کرنے والے، بلکہ یہ سسٹم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ برائیوں کے سلسلے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے، جس طرح سے کورونا کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا ہوا ہے۔ ہر آدمی جان گیا کورونا خطرناک ہے، ہر آدمی اس کے سلسلے میں ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے۔
محتاط ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ان برائیوں، اخلاقی برائیوں کے سلسلے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے، اس اویئرنیس کو سب لوگ مل کر پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے روکنے کی، ہوشیار کرنے کی، خبردار کرنے کی ایک کیفیت عمومی طور پر پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور معروف کا حکم دو، بھلائیوں کا حکم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور تم ضرور منکر سے روکو، برائیوں سے روکو، ضرور ایسا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر سے بھی عذاب تم پر نازل ہوگا، تمہارے نیچے سے بھی عذاب تم پر نازل ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم سب کے دل ایک سے اللہ تعالیٰ کر دے گا، سب برائی پسند بن جاؤ گے، برائی تم سب کے دلوں میں داخل ہو جائے گی، سرایت کر جائے گی۔ کیسے خطرناک تنبیہات کی گئی ہیں، کیسے خطرناک انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچا کہ تم تو برائی سے بچے ہوئے ہو، تمہارے گھر میں ابھی برائی کا سیلاب نہیں آیا ہے، اس لیے تم آرام کی نیند سو اور معاشرے میں برائیاں پھیلتے ہوئے دیکھتے رہو، تو یاد رکھو کہ ایک دن یہ برائی کا سیلاب سب کو ڈبو دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں برائی کا سیلاب آئے اور کوئی ایک مکان یا کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک فرد اس سے محفوظ رہ جائے۔ تو یہ جو سسٹم ہے نہی عن المنکر کا سسٹم، یہ اخلاقی جراثیم کو روکنے کے لیے، اخلاقی برائیوں کو روکنے کے لیے ایک زبردست سسٹم ہے، امیونٹی پیدا کرنے کا سسٹم۔ یہ جس معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے اس معاشرے میں برائیوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی برائی آتی ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی انسان بہک جاتا ہے، سارے لوگ مل کر اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایسا سسٹم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جرأت درکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ منکر سے روکیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، لیکن یہ رسک لینا پڑے گا، یہ رسک لینا پڑے گا۔ دو چیزوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا اس دوران میں، ایک امیونٹی کا کہ امیونٹی بڑھانی چاہیے اور ضرور بڑھانی چاہیے، اور دوسرا سینیٹائزیشن کا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی برائیوں، اخلاقی بیماریوں، اخلاقی وباؤں، اخلاقی جراثیم کے سلسلے میں بھی سینیٹائزیشن کا بھی بہت زبردست انتظام ہمیں دیا ہے۔ توبہ، توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ بہترین سینیٹائزر ہیں۔ توبہ بہترین سینیٹائزر ہے، ساری جراثیم اس طرح سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو دو کاموں کو کرنا ہے، ایک تو نہی عن المنکر کا فریضہ سب لوگ انجام دیں۔ اچھا، ایک اور بات سامنے آئی، وہ یہ کہ یہ جو انسان کی امیونٹی کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز، جو کروڑوں کی تعداد میں انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر تیسرے دن پہ یہ دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں، پرانے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے بن جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تجدید ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار برائی سے روک دیا، ایک بار کسی کو سمجھا دیا، ایک بار برائی مٹاؤ مہم چل گئی، ایک بار جمعے کا خطبہ ہو گیا اور کافی ہو گیا۔ نہیں، اگر 3 دن میں جسم کی امیونٹی کے سلسلے میں پورا سسٹم رینیو ہو جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہی عن المنکر کا جو عمل ہے یہ بھی روز اس کے اندر تجدید ہو۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے سماج کے اندر سب لوگ مل کے روزانہ اس عمل کو انجام دیں، روزانہ نہی عن المنکر کا نئے سرے سے کام انجام دیا جائے۔ اکتفا نہیں کیا جائے کہ ہم تو سمجھا چکے، ہم تو کہہ چکے، ایک بار کہنا ہمارا کام تھا، کہہ لیا۔ نہیں، نہی عن المنکر کا کام روز روز ہونا ہے، بار بار ہونا ہے، سب لوگوں کو کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا اس دوران میں کہ بڑے لوگ تو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہی رہے، چھوٹے بچوں کو گھر سے نکلنے سے منع کرتے رہے،
لوگوں کو ڈیوٹی پر جانے سے روکنے لگے بڑے لوگ، عورتیں مردوں کو روکنے لگی، مرد عورتوں کو سمجھانے لگے، بازار میں جانے سے روکنے لگے۔ لیکن اسی سب میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹے کم عمر لوگوں نے اپنے گھر کے بزرگوں کو، بڑوں کو روکا، سمجھایا۔ بہت سارے گھروں میں جوانوں نے بوڑھوں کو سمجھایا کہ آپ گھر میں رہیں، زور دے کر ان کو گھر میں روکا۔ کیوں؟ خطرے سے بچانے کے لیے۔ یہ چیز منکرات کے سلسلے میں بھی ہونی چاہیے۔ بڑے چھوٹوں کو سمجھائیں، چھوٹے بڑوں کو سمجھائیں، عورتیں مردوں کو روکیں اور مرد عورتوں کو روکیں، سب لوگ مل کر برائیوں کے خلاف، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اس خطرے سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے، سب کو بچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، پورا احترام کریں، لیکن آپ جب دیکھیں کہ وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو روکیں، سمجھائیں۔ اور بڑے جوانوں کا ٹھیک ہے، بوڑھے ہیں، بچہ جوان ہو گیا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ وہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہے تو روکیں اس کو۔ تو یہ جو آپ نے مظاہرہ کیا ایک دوسرے کو روکنے کا، سمجھانے کا، ایک دوسرے کو احتیاط پر مجبور کرنے کا کورونا کے زمانے میں، وہ کام اخلاقی برائیوں کے سلسلے میں جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اور جن کا انجام اس سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، اس سے بچانے کے لیے پھر سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا کہ احترام اپنی جگہ لیکن برائیوں سے روکیں گے، ادب اپنی جگہ لیکن برائیوں سے روکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا سب کا فوکس اصل منکرات کی طرف ہونا چاہیے، تب ہم منکرات کو روک سکیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی جو اس دوران میں ہم نے کیا دیکھا، لوگوں نے ایک ترتیب قائم کی، ترجیحات طے کی۔ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں تھیں جن کو وہ افورڈ کر سکتے تھے، ان کے سلسلے میں پہلے تو اسپتالوں میں بھیڑ لگی رہتی تھی، ذرا سا کچھ ہوا اسپتال پہنچ گئے۔ لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ نہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اسپتال جانا کم ہوا۔ جو خطرناک بیماری کے جب آثار نمایاں ہوئے تو دوڑ کے اسپتال گئے، لیکن جب یہ محسوس کیا کہ یہ معمولی درجے کی بیماری ہے تو اس کو گھر میں علاج کرنا، دیسی علاج کرنا، اس طرح کی چیزیں اختیار کی گئی۔ منکرات کے سلسلے میں بھی ہمارا کنسپٹ واضح ہونا چاہیے کہ جو خطرناک قسم کے منکرات ہیں، برائیاں ہیں، ان کو سب لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں، سب لوگ ان کو روکیں، اور جو چیزیں افورڈ کی جا سکتی ہیں، برداشت کی جا سکتی ہیں، جن چیزوں میں آپس میں علمی اختلاف ہے، جن کے برائی ہونے نہیں ہونے کے سلسلے میں بھی شبہ ہے، اور جو آپس کے اجتہادی معاملات ہیں کہ صاحب وہ ٹوپی لگا کے مسجد میں آیا ہے، ٹوپی لگا کے نہیں آیا ہے، اس کی داڑھی تھوڑا چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا اس طرح کے جو چیزیں جو اخلاقی برائیاں نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نافرمانی نہیں ہے، تو ان کے سلسلے میں آپ اپنی توانائیوں کو نہیں صرف کریں، ضائع نہیں کریں، ورنہ آپس میں انہی چیزوں میں ہم الجھ کر رہ جائیں گے۔ ہماری ساری توانائیاں اصل منکر کا سامنا کرنے میں لگے کہ معاشرے میں اگر فحاشی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، جھوٹ پھیل رہا ہے، دھوکہ پھیل رہا ہے، خیانت پھیل رہی ہے، اور چوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور اخلاقی برائیاں پھیل رہی ہیں، بے ایمانی پھیل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پھیل رہی ہے، تو ایسی بڑی بڑی برائیوں پر نشہ خوری پھیل رہی ہے، جوا کھیلنا پھیل رہا ہے، اس طرح کی اگر برائیاں جو ہیں تو آپ ان کے سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا ہو جائیں، بہت زیادہ سب لوگ مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو اس طرح سے اگر یہ صورت پیدا ہو گئی، ایک تو اپنی شخصیت کے سلسلے میں اس ایمونٹی کو ڈیولپ کیجئے، اپنے آپ کو برائیوں سے منع کر کے۔ یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے منع کر کے اپنی شخصیت کے اندر ایمونٹی ڈیولپ کیجئے، خود توبہ کر کے اپنے آپ کو سینیٹائز کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر اور اپنے خاندان کے اندر برائیوں سے منع کرنے کا رواج عام کیجئے۔ نمبر 3، اپنے محلے اور اپنے سماج کے اندر یہ چیز عام کیجئے،
تبھی ہم ایک محفوظ، ایک صالح اور ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ معاشرہ تیار کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد کرے، ہمیں قوت عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔